السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی انسان کو جنت دینا یا نہ دینا، جہنم دینا نہ دینا، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، سورہ نمل 19واں پارہ، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمان و زمین کی جو معلومات ہے یا اس کی باتیں ہیں، جو فیصلے ہیں، تدبیریں ہیں، ساری اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم کسی انسان کو، کوئی امتی کسی امتی کو یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتا، اس کو یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنتی یا جہنمی کہے۔ مشکات باب التوبہ آپ پڑھ لیں، ایک نیک نے کسی برے کو جہنمی کہہ دیا۔ جب نیک مرا تو اللہ نے اسے پوچھا کہ تو نے کیوں اس برے کو جہنمی کہا تھا، جا اب تو جہنم کے اندر چلا جا۔ تو یہ بابا جی عبدالوہاب مرحوم کا یہ جملہ تھا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ذات کے لیے۔ اگر کسی نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے تو وہ مفتی صاحب کو دیکھ لے۔ دیکھیں، اس طرح کا جملہ جو ہے، اس کے بارے میں نے قرآن سے بھی آپ کو بتا دیا کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، بخاری شریف کے اندر ہے، اور حدیث پاک کے راوی حضرت خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری خاتون نے مجھے یہ واقعہ سنایا، جن کا نام ام العلا ہے، اور یہ صحابیہ جو ہیں یہ انصاری صحابیہ ہیں، اور یہ فرماتی ہیں کہ جس وقت مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی نے مدینہ کے جو صحابہ تھے انصار، ان کے اوپر قرعہ اندازی کی، تو جس مکے کے صحابی کا نام نکلتا مدینہ کے صحابی کے نام پر تو وہ اس کو دے دیا جاتا، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے اخوت اور بھائی چارگی جو ہے وہ قائم کر دی جاتی۔ تو سیدہ ام علا فرماتی ہیں کہ ہمارے حصے کے اندر جو تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور ہم ان کو اپنے گھر میں لے گئے۔ جب گھر میں لے گئے، رہائش دی، ان کی عزت تکریم کی، ان کے ساتھ بھائی چارہ ہو گیا، تو کچھ دنوں بعد وہ بیمار ہو گئے، اور اسی بیماری کے اندر وہ فوت بھی ہو گئے۔ ہم نے ان کو غسل وغیرہ، کفن وغیرہ سارا پروگرام مکمل کیا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو میں نے حضرت عثمان کی شان کے لیے کہہ دیا کہ اے عثمان، اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے عزت بخشی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما یدری کی ان اللہ اکرمہ، تو کیسے جانتی ہے کہ اللہ نے اس کو عزت بخشی ہے، ان کو، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ بظاہر تو سارے صحابہ باعزت ہیں، جنتی ہیں، جنت کی ان کو ٹکٹیں ملی ہیں، جنتی اللہ نے ان کو کہا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیسے علم ہے کہ یہ جنتی ہے، یہ عزت والے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر آخر میں فرمایا کہ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، اللہ کی قسم، ان کے پاس یقینی خبر یعنی موت آ چکی ہے، اور میں ان کے بارے میں بھلائی کی امید رکھتا ہوں، کوئی حتمی جہنمی جنتی کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں پتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ کل کے فیصلے کسی کو جنتی جہنمی کہنا، تو اس منطق کا، یہ اس جملے کا اللہ کے نبی نے بھی کسی کے لیے اطلاق نہیں کیا۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی امتی کسی امتی کو جنتی کہے یا جہنمی کہے، اس چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جملوں سے محفوظ فرمائے۔ باقی مفتی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ مسلمہ ہے، ان کی ذات پر کوئی قدغن نہیں ہے، ایک شرعی مسئلہ تھا، ہم نے آپ کے سامنے گوشے گزار کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔